جاپانی پھل بامقابلہ سیب کس میں غذائیت زیادہ ہے؟ یاد رکھیے مقابلہ دو بڑے چیمپئنز کے درمیان ہے۔ جرنل آف ایگریکلچر اینڈ فوڈ کیمسٹری میں 1 فروری کو یہ تحقیق چھپی تھی کہ اگر دل کی صحت کی بات کی جائے تو جاپانی پھل سیب سے بہت آگے ہے، کیونکہ اس میں موجود ڈائٹری فائبر، منرلز اور فینولک کمپاؤنڈز وہ ایتھیروسکلروسس کو روکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون کی نالیوں کے اندر گند جم جاتا ہے، پلاک جم جاتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے، اور یہ جاپانی پھل کھانے سے یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ جاپانی پھل میں سوڈیم، پوٹیشیم، میگنیشیم، کیلشیم اور آئرن زیادہ ہے، جبکہ سیب کے اندر کاپر اور زنک کی مقدار زیادہ ہے۔ بہرحال دونوں پھلوں کا چھلکا اور اندر کا گودا یعنی پھل وہ غذائیت سے بھرا ہوا ہے، دونوں ہی سپر فوڈ ہے۔ جاپانی پھل کی دنیا میں ہزاروں اقسام ہیں، صرف جاپان میں اس کی 800 سے زیادہ ورائٹیز ہیں، اور اس کو جاپانی پھل بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاپان میں اس کی ایک خاص جو سپیشیز ہے، خاص ایک ٹائپ ہے ڈائیوسپائروس کاکی، وہ دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ ویسے اس کا پلیس آف اوریجن وہ چائنا ہے، کہا جاتا ہے چائنا میں سب سے پہلے اگایا گیا تھا، لیکن جاپان کا یہ قومی پھل ہے۔ اس کو پکا ہوا کھائیں، کچا کھائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک اوسط درجے کے جاپانی پھل کے اندر 118 کیلوریز ہوتی ہیں اور 31 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں۔ اس پھل کو تازہ کھا لیں، خشک کر لیں یا ہنڈیاں میں پکا کر بھی لوگ کھاتے ہیں۔ 7 سال میں اس کا جو درخت ہے وہ پھل دیتا ہے، جو کہ 30 فٹ سے 80 فٹ تک اس کے درخت کی اونچائی ہو سکتی ہے۔ اس کے پتے چائے میں ڈالے جاتے ہیں اور اس کے بیج کو خشک کر کے کافی کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک چاکلیٹ جاپانی پھل بھی ہوتا ہے، اس کا رنگ چاکلیٹ جیسا ہوتا ہے، ذائقہ بھی منفرد ہوتا ہے اور وہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اس کی خاص خوشبو جانوروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو یہ ایز اے ٹریپ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جانوروں کو اپنی طرف بلایا جائے اور بلا کے ان کو پکڑ لیا جائے۔ روایتی چائنیز میڈیسن کے اندر یہ جو جاپانی پھل ہے، اس کو بالخصوص ENT یعنی ناک کان گلے کی جو بیماریاں ہیں اس میں بطور دوائی پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جاپانی پھل کھانے کے بعد منہ میں خاص قسم کا ذائقہ سا آتا ہے، میٹالک قسم کا۔ اسے انگلش میں میڈیسنل الیکٹرک کارڈ بورڈ ٹیسٹ کہا جاتا ہے، ایسٹرنجنسی بھی کہتے ہیں۔ کسیلا سا ذائقہ آتا ہے اور منہ تھوڑا خشک سا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ اس میں موجود ٹیننز ہیں، یہ خاص قسم کا کمپاؤنڈ ہے جو کھانے کے بعد منہ کو ڈرائی کر دیتا ہے، جیسے انگلی میں ایلفی لگ جائے جو کیفیت ہوتی ہے، ایسے منہ کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ ایک چیز ہے، لیکن غذائیت سے یہ بھرا ہے۔ بعض ملکوں میں ڈرائی فروٹ کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے، باقاعدہ ایسے پلانٹس لگے ہوئے، فیکٹریز لگی ہوئی ہیں جہاں پہ املوک کو اس پھل کو سکھایا جاتا ہے۔ روزانہ ایک جاپانی پھل کھانے سے دل کی بیماریوں کا رسک کم ہو جاتا ہے، اور ساری تحقیقات جو کی گئی ان کے مطابق جاپانی پھل میں اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہیں جو انسان کو کینسر سے بچاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے سوجن، جس کو انفلیمیشن کہتے ہیں، جسم کے اندر ہو جائے تو یہ بہت سی بڑی بڑی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ جاپانی پھل کا مسلسل استعمال انفلیمیشن یعنی سوجن کو بھی کم کرتا ہے۔ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ 2 اس کے اندر چیزیں ہیں، لیوٹین اور زیزینتھن۔ 1,00,000 لوگوں پر کی ہوئی تحقیق کے مطابق جو لوگ لیوٹین اور زیزینتھن زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں آنکھوں کی بیماری کا رسک کم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں اجزاء کن کھانوں میں موجود ہیں سنیے۔ جاپانی پھل ساگ، سٹے، انڈے، ایگز، گاجر وغیرہ کے اندر یہ موجود ہوتا ہے۔ یہ پھل چونکہ غذائیت سے بہت زیادہ بھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو زیادہ استعمال نہیں کرنا، اعتدال کے ساتھ استعمال کریں، صحت مند رہیں۔